خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور اس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں سید محمد تنساوی صاحب کے بارے میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمیں میسر آ گئے ہیں ڈاکٹر محمد شکیل اوج صاحب۔ آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کی بہت نوازش، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ تنتاوی صاحب کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ علامہ شیخ محمد سید تنتاوی علیہ رحمہ جو ہیں وہ عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان کا جو کام ہے وہ اس سے جدید رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کرنٹ ایشوز کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا اور اس پر لکھا۔ ان کے جو مشہور ان کے جو فتاوے ہیں، ان کے جو عنوانات ہیں، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا حجاب کے حوالے سے ان کا جو فتویٰ ہے وہ بہت ہی یعنی عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسقاط پر، ایبارشن پر بھی ایک لکھا فتویٰ۔ انہوں نے سوسائڈ اٹیکس پر بھی لکھا۔ انہوں نے ویمن جو پریئر لیڈز کا ایک ایشو تھا بہت بڑا، اس کے اوپر بھی ایک لکھا فتویٰ۔ اور فیمل جو سرکمسیزن ہے، عورتوں کی جو ختنے ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت زبردست ایک لکھا فتویٰ۔ اور چونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جس پر ہمارے یہاں عام علماء نہ تو جانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی ان کی گرفت ہے، لیکن جو ہمارے متقدمین تھے انہوں نے ان تمام ایشوز پر لکھا ہوا تھا اور اپنے اپنے انداز سے لکھا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طرح ایک لکھا ہے اس سے ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا نہ صرف یہ کہ قدیم جو ہمارا وہ سرمایہ علمی ہے اس پر نگاہ ہے، بلکہ وہ جدید مسائل سے اور عصر حاضر کے تقاضوں سے کما حقہ واقف ہیں، اور اس کو وہ صحیح انداز میں اور روشن خیالی کے ساتھ پیش بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا انتقال جو ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے عالم اسلام کا، اور پوری عرب دنیا کا اسپیشلی بہت بڑا نقصان ہے کہ جامعہ ازہر جو عالم اسلام کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ اس کے شیخ تھے اور ظاہر ہے کہ بہت عظیم انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات عموماً کہی جاتی ہے کہ جو مفتی اعظم ہوتے ہیں الازہر کے، وہ عام طور سے حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یہ بات ان کے بارے میں بھی یہاں پروگرام میں بھی تذکرہ ہوا۔ اس پہلو سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک آزاد صاحب علم کو یہ اس طرح کے منصب پر رہنا چاہیے، اور کیا اس کی آراء پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور کیا اس کی صحیح آراء پر بھی اس کا شائبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر کوئی شخص اگر حکومتی عہدے میں ہے تو اور نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا کوئی ایفیلیشن ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ٹوٹلی کوئی شخص باعث ہو کر حکومت کا ترجمان بن جائے تو اس کی اسکالرشپ پھر مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی حکومت کے ساتھ بھی ہے اور وہ اس کو بالکل سنسیریٹی کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ، اور دلائل کے ساتھ سمجھتا ہے، وتھ ریزننگ یہ بات سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر ہوں تو اس بنیاد پر ہوں، تو پھر اس ایفیلیشن کو ظاہر مشکوک نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ نے ان کے کام کا جو لائف بہت اصل میں میٹر کرتی ہے کہ ایک شخص پرسنل مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہے یا ایک شخص پہلے سے ہی اسی فکر کا حامل ہے جو فکر حکومت کی ہے، اور وہ حکومت کی نمائندگی کے طور پر ایک منصب پر بیٹھ گیا ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 1996 سے بہت عرصے تک وہ اس منصب پر فائز رہے اور انہوں نے یہ سارے فتاوی دیے۔ تو آپ نے ان کے علمی کام کا جو جائزہ لیا، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ کمزوری نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ انہوں نے ایک آزاد صاحب علم اور صاحب تحقیق کی حیثیت سے ذخیرہ علمی کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اپنی بات بدلائل پیش کی؟ یقیناً آپ کی بات درست ہے، آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ بات درست ہے، ایسا ہی ہے کہ اب بات اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی جدید رجحانات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور حکومت بھی چونکہ جدید رجحانات کی نمائندہ ہوتی ہے، تو یہ ان کی جو ایک اس کو بجائے قرآن الصادین سے سمجھنے کے عام طور پر اس طرح اگر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ چونکہ ان کے پٹھو بن گئے ہیں، ان کے ایجنٹ بن گئے ہیں، ان کے وائس ریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور یہ حکومتی نمائندے ہو گئے ہیں، تو ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس وقت اس سینیریو میں جو فتوے دیے، کیا وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت تھے یا انہوں نے صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے کوئی فتویٰ دیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جو تحقیق کا، تاریخ کا طالب علم ہے وہ جائزہ لے گا۔ اصل میں اس کم وقت کے اندر تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں، ان کی پوری شخصیت کا جو ایک ہونا چاہیے وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہ کہ انتقال سے جو خبریں آئی ہیں اخبارات میں، ان خبروں سے جو تاثر ملا ہے، جو مترشح ہوا ہے، وہ یہی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے کام کو پیش کیا ہے، ہمارے جو لوگ ان کے کام سے واقف نہیں ہیں، یہ ان کا کام اس درجے کا ہے کہ اس طرح توجہ کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل، ان کا کام سامنے بھی آنا چاہیے اہل علم کے، اور اہل علم کو اختلاف کا حق بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایگری کیا جائے تو وہ دوسرے جو اسکالر ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے۔
مطلب ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرتا ہے لیکن دلائل کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، یعنی ضد اور تعصب اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اختلاف نہیں کرتا. اور خاص طور سے یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ دور جدید میں جو مذہب کو یا اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ہمارے اصحاب علم کو تیار ہونا چاہیے، اور اس کی ایک روشن مثال تھے یہ. بالکل بالکل درست، آپ کی بات درست ہے. ایسے ہی ہے، بہت عمدہ مثال تھے، یہ ایک روشن مثال تھے. اچھا، آپ ایک صرف رائے کے بارے میں میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ کیجئے. وہ جہاد کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسٹیٹ کے لیول پر ہوتی ہے، اور دوسری بات ہوتا ہے جہاد، اور دوسری وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف ظلم اور زیادتی کے خلاف ہو سکتا ہے. یہ مذہب 100% ان کی بات درست ہے، میں متفق ہوں 100%. کیونکہ اس موضوع پر میں نے بھی ایک لکھا ہے آرٹیکل، ایک مقالہ ہے جو میرا شائع ہو چکا ہے، اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ اقدامی جہاد کا تصور اسلام میں نہیں ہے، دفاعی جہاد کا تصور ہے، اور یہ جہاد بھی بائی اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ کے ذریعے ہی ہوگا. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ خود سے کچھ تنظیمیں یہ فیصلہ کر لیں ہم کہ ہم نے آرمڈ وہ کانفلکٹ کرنا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے. اس سے ہماری توانائیاں ضائع ہوتی ہیں، اور اسلام کا ایک غلط امیج لوگوں کے اوپر بیٹھتا ہے کہ یہ اسلام اس طرح کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کا پاور ہے کہ وہ جب چاہے جس کے خلاف چاہے فیصلہ کرے، اور وہ ظاہر کہ ود کنسلٹیشن آف یعنی سم ایسی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ادروائز خود تو نہیں ہوتا. کوئی شک نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، اختلاف کرے، جنگ کرے، جہاد کرے. یعنی آپ اس بات سے بھی متفق ہیں، آپ اس بات سے بھی ڈاکٹر صاحب کی متفق ہیں جو کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کے خلاف جہاد ہوتا ہے، مذہب کے خلاف جہاد ہے. ایکچولی یہ بات درست ہے. اصل میں دیکھیں، اہل جو حق ہیں ان کے خلاف یا جو بھی اہل مذہب ہیں ان کے خلاف جب پرسیکیوشن ہوتا ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے، اور ان کے خلاف جب اس کو قرآن نے فتنے سے تعبیر کیا، اس فتنے کو اسلام نے ختم کرنے کی بات کی تھی. یعنی اسلام نے کسی مذہب کو ناپید کرنے کی، میٹنے کی، ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی کہ کوئی اہل شرک اور اہل کفر دنیا میں نہ رہے، کوئی یہودی کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے. ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اسٹیٹ قائم کی تھی، وہ اسٹیٹ بھی آپ دیکھیں مدینے میں وفاق مدینہ جو ہوا ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ واضح طور پر دکھائی دے گا کہ وہ اس معنی میں کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے جس معنی میں آج ہمارے یہاں لیا جاتا ہے. وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے کہ جس کے اندر غیر مسلم بھی آباد ہیں، ان کو ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ جو مخروف سے ایک یہودی کے تھے. اٹ مینس کہ اسلام جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دیگر مذاہب کو برداشت نہ کرے، قبول نہ کرے، نکال باہر کرے اپنے اندر سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام صرف اس کے خلاف ہے پرسیکیوشن. اگر کوئی کسی مذہب کا آدمی تشدد کرتا ہے، کسی کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بہت سارے پہلو واضح کیے. بہت نوازش. خدا حافظ. خواتین و حضرات، اب اپنے شرکاء کی جانب لوٹتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ڈاکٹر شکیل صاحب نے کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی جو جہاد کا موضوع ہمارے درمیان اب سامنے آیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں. یہ جو جہاد ہے اس کے بارے میں جو ڈاکٹر طنطاوی کی رائے سامنے آتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ ظلم و زیادتی کے خلاف ہو سکتا ہے. ایک جہاد ظاہر ہے مسلمانوں میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے خلاف ایک جہاد ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ انہوں نے فتنے کے لفظ سے کیا کہ بھئی مذہبی جبر جہاں ہوگا، پرسیکیوشن جہاں ہوگی، اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، 3 ہی امکانات ہو سکتے ہیں جہاد کے. ایک کو تو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی قوم آپ کے اوپر حملہ آور ہوگی تو آپ اپنا دفاع کریں گے. دوسری صورت جو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ طنطاوی صاحب کی بھی رائے تھی اور ڈاکٹر شکیل اوج نے بھی بیان کی کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ایک مسلمان مملکت ہیں، آپ کے ایک امیر ہیں، تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سلطنت کے اندر یا باہر فتنہ برپا ہے، یعنی مذہبی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کچلنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا وہ جہاد ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اصل کنٹروورسی اور ڈیبیٹ کا باعث ہے کہ مسلمان دین کے غلبے کے لیے کیا غیر مسلموں کے خلاف لڑ کر ان کو مغلوب کر کے ایسا کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بظاہر ہوا، اس کی توجیہ، اس کی اصل وضاحت قرآن مجید سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا کہ جب بھی اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ لازماً غالب ہوتے ہیں، اور ان کی وہ قوم کے جس نے ان کا انکار کیا وہ اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی عذاب سے دوچار ہو کے سزا پاتے ہیں. یہ عذاب کوئی نیچرل کلیمٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دنیاوی آفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عذاب اللہ کے پیغمبروں کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک نوعیت کا جہاد ہوا وہ آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے آپ کے دشمنوں، آپ کے منکرین کا استیصال، ان کو اللہ کی طرف سے سزا دینے کا بطور رسول کے. بطور رسول. خالد صاحب میں چاہوں گا اس وقت ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ جائیں. وقفے کے بعد خواتین و حضرات یہ گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.